اور قابل رشک لوگوں سے آج مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں یہ بات کی ہے قابل رشک لوگوں میں۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے میں نے یہ لفظ کیوں کہا ہے کہ آپ وہ لوگوں میں شمار ہیں جن کو رسول خدا نے کہا تھا لکھو۔ جو بھی کاتبے وہی آپ کے پاس ہوتے تھے نا، تو حضور کہتے تھے لکھو۔ اس لیے میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ میں اپنے آپ کو آج بہت ہی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا شعبہ لکھنا ہے اور لکھنے والے رسول اللہ کے دور سے چلے آتے ہیں۔ اور میں یہاں حکومت پاکستان سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ کا تو سلوگن، آپ کا تو نعرہ ہی مدینے کی ریاست ہے، تو جب لکھنے والے کو مصطفیٰ نے عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھنے والے؟ یہ قومی کانفرنس جو ہے کرن کرن روشنی کے زیر اہتمام مجھے دعوت مجھے بہت قریبی رشتے نے دی ہے۔ میرے پھوپھا نعمان صابری صاحب ہیں، یہ میرے پھوپھا جی ہیں جن کو تسی پنجابی چ کتے سودا لین جاؤ نا دکاندار نے کہو انہیں کٹ کر لا، وہ آدھا تو میرے پھوپھا دا پتر ہے، ہاں تو میری پھوپھی دا پتر ہے، تو رشتہ جڑا ہے نا بڑا پورا۔ تو میرے چاہنے والوں جتنے میرے چاند میرے مکھن میرے بزرگ، ارشد صاحب تو ویسے میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں، اور فرینڈ میں جب آدمی فرینڈ کہتا ہے تو اس میں عمر کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے میں سب سے زیادہ کمی ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس بڑوں میں بیٹھ کر بولتا ہے بس جی اتنے بڑے بیٹھے اور چھوٹے نہیں بولتے، بھائی بولیں گے تو کسی غلطی کٹو گے نا۔ یہ بچوں کے لیے آپ کے ساری لکھنا، انسپیکٹر صاحب جو ہے نا میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، فیصل آباد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ان کے گھر میں گیا، ان کی لائبریری میں نے دیکھی، ہر طرف بڑے پیار سے بڑی محبت سے کتابوں کے نام لکھے ہوئے، اور پھر باقاعدہ ان کی تاریخ، ان کی جناب اعلیٰ سن ادوار لکھے ہوئے۔ اور میں سوچتا تھا پہلے میں اپنے چھوٹی سی عمر میں بڑی ترقی کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں، آپ نے اپنی ڈائری اپنی کہانی کا یہ لفظ حصہ بڑھانا ہے۔ بچہ پڑھنے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھنے اور سننے سے سیکھتا ہے۔ اور ماں باپ جو کتاب بچے کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے وہ بچے کے کان سنیں گے، اور جو اس کتاب میں لکھا ہے باپ اپنی اولاد کے سامنے کرے گا تو بچے کرنا سیکھ جائیں گے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، یہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ کیسے شو کیس میں جوتے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہماری پستی کی علامت ہے کہ ہم نے کتاب کو ندی فٹ پاتھ پہ لے آئے اور جناب یہ جوتوں کو ہم نے شو کیس کی زینت بنایا، اسی لیے تو ہم ہر حکومت سے جوتے کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے کتاب کو شوکیس میں لگایا تھا تو ہمیں پتا تھا ان کی فنکاریوں کا۔ کتاب پڑھنے والے انسان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا دماغی لیول جو ہوتا ہے نا، اس نے خود پڑھا ہوتا ہے، وہ بڑی محبت سے بڑے اعتماد سے بڑے یقین سے یہ بات کرتا ہے کہ میں نے خود آنکھوں سے پڑھا ہے، جو آئینل یقین بات ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ آدمی پنجابی تسی کہنے گے یار میں گل کرنا ہے، وہ تو اٹھے سا تو دیکھیا سی، اس کا مطلب ہے کتاب پڑھ کے بات کرنے والا انسان کسی میدان میں بھی ہار نہیں کھاتا، نہ اس کی کوئی انسلٹ کر سکتا، تو اس نے ٹائم دیا ہوتا کتاب کو۔ آج کی تقریب میں نے جتنی باتیں کرنی ہے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے میں کچھ آپ لوگوں سے سیکھوں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، اور ہم سب سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے جو اپنی زندگی میں ایک صدقہ جاریہ تیار کر رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی آپ سے سیکھ گیا یا آپ کی کہانی پڑھ کے خوش ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بن کے آپ کو ملے گا۔
کیسے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ بچوں کو کس نے سکھایا ہے؟ پہلے یہ بات نوٹ کریں، ہمارے رویے اپنے بچوں سے وہ نہیں ہیں جو مصطفیٰ کے بچوں کے ساتھ رویے تھے۔ ہمارا کیا رویہ اپنے بچوں سے؟ ہم نے ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہوتی، تو چیٹنگ اسلام نے منع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے کسی بچے کو بلاتے وقت یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ آ جاؤ۔ اگر آپ نے نہ کیا تو وہ بچے کے دماغی لیول میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے بابا نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں بھی کسی کو دھوکہ دوں گا۔ ہم نے کیا کیا آج تک؟ یہ اتنی بڑی قومی کانفرنس رکھی ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے بچوں کی مستقبل کے لیے سوچا، مگر ہمارے رویے کیسے؟ بچے ہمارے کتاب کے قریب کیسے آئیں، ہمارے قریب کیسے آئیں؟ ہمارا جو معیار ہے بچوں کے ساتھ بولنے کا، چلنے کا، سب سے بڑی مسجد تھی نا جہاں سے بچوں کو کچھ ملنا تھا، وہاں تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس سے چھوٹا ہے تو وہ لے آؤ۔ ہم نے تو وہاں ہی بچوں کے دل توڑ دیے۔ تو رسول اللہ کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ 150 فٹ مینار بنانا ہی سیکھا ہے ہم نے مسجدوں کے، مگر جو مسجد سے ملتا تھا وہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، ایک بچہ تھا حضرت عمیر، اور یہ بزرگ طوطے کی بات کر رہے تھے، میں بڑا خوش ہو رہا تھا ادھر بیٹھ کر، تو ان کے طوطے کا ذکر تو مصطفیٰ کے دور میں بھی آیا۔ آپ نے پوچھا وہاں ہاں صاحب یہ کیا ہے؟ آئینہ عمیر کہاں ہے؟ تو سبھی نے اس کہا یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ بچہ تو بیمار ہے، اس کا طوطا فوت ہو گیا۔ اب ہم تو کسی کے مرنے کی خبر نہیں نہ پوچھتے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ہم تو کس سے پوچھتے ہی نہیں، خبر لینے نہیں جاتے۔ یہ مسجدوں میں 6 لاکھ کے قلیم بچھے ہوئے ہیں، اس میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا، اس کے پاس 200 کے جوتا موجود نہیں، ہمیں قلیم کے اچھے ہونے کی خبر ہے، اس کے جوتے کی خبر نہیں۔ مگر مسجد نبی کیا تھی؟ وہ مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تھی۔ ہماری مسجدیں رہ گئی ہیں صرف صدارت کی، خزانچی کی، سیکٹری کی اور بس بابا کی، مگر وہ جو مسجد تھی وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والی جگہ تھی۔ اس مسجد میں مصطفیٰ نے، ہمارے نزدیک تو بڑوں کا خیال نہیں رہا، مگر بچوں کے ساتھ مصطفیٰ کا کیا رویہ تھا۔ ایک سلطنت کے مالک تھے، پریزیڈنٹ تھے، وزیر اعظم تھے، نبیوں کے سردار تھے، رسول خدا تھے، پروفٹ تھے، مسیحیت تھے، ان کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، ان کے مائنڈ میں کتنی چیزیں ہوتی تھی، مگر اس نبی کے مائنڈ سیٹ میں ایک بچے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ کہنے لگے آئینہ عمیر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اس کا طوطا جو ہے وہ نبی فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا چلو اس کے ساتھ جا کے تعزیت کرتے آتے۔ ایک بچے کے طوطے کی تعزیت۔ ہم نے کبھی سوچا کہ میرا بچہ پاس ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں اور اس کے استاد کو جا کر سلوٹ کر کے آؤں، بچہ بھی خوش ہو جائے اور اس کا ٹیچر بھی خوش ہو جائے؟ ہم نے کبھی بچے کے کام کو اہمیت دی نہیں ہے، اپنے نوکروں کو بولتے ہیں کہ جاؤ بچے کے ساتھ اس کے اسکول میں چلے جاؤ، اس کا کام ہے جو کر دو۔ ہم نے اپنے بچے کو اہمیت کے قابل سمجھا نہیں۔ بھائی ہماری کیا اوقات ہے؟ وہ نبیوں کے سردار ہیں، ایک بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھر جانا ہے۔ اپنے نبی کے لیے تو آپ کی کلیپنگ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ آپ جب گئے، آپ کتابی لوگوں کو میں اس لیے یہ واقعہ سنایا ہے کہ تاکہ آپ بھی اس نیت پہ جا کر یہ واقعہ نقل کریں بچوں کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ نے یہ ڈائری میں ارشد صاحب میں نے آپ سے دیکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے اور وہ مجھے سینڈ کرنا ہے کہ بچے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو عزت نہیں دیتا، یہ چلڈرن کے مسئلے میں جی کوئی اپنی مالک نے بڑے اچھے قانون بنائے، بھائی ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ ادھر ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھے بڑا اچھی لگی کہ ہم نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں، اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے جا کر میرے محبوب بیٹھ گئے اور پھر پتہ کیا کہا، بچے کے مائنڈ سیٹ کے قریب، نیچر کے قریب۔ میں کیوں کامیاب ہوا ہے؟ میں جڑیاں گلاں ویکھدا ہے وہ کردا ہے، بچیاں دے سوچ دے قریب جا کے
نہ کہ مائنڈ سیٹ کے قریب جا کے گلا کرنا ہے. میرے نبی نے کہا میرا چاند میرا مکھن میری ملائی و مہر آپ میرے کو بیٹھ. آپ نے اپنے کول بٹھایا, سر تے ہاتھ رکھیا, پیار کیتا, چومیا. صدقے جاواں جہدے پسینے نال رومال لگ جائے تے دوزخ دی اگ نہیں انہوں جلا سکتی. مصطفیٰ انہوں چومن ہے. اچھا چلو میں آپ ہوں میں جنہیں تسی بیٹھے ہیں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, میرے بھرا بیٹھے, میں بھی تمہیں قسم کھا کے کہنے لگا جھوٹ نہیں یہ بولوں. سویر تو لے کے ہوں تک جدوں گھروں نکلے گے کوئی بندہ دسے کہ میں اپنے بچے نے چومیا 1 2 3 4 5 6 بہنا نہیں. عورتوں نے چلو اپنے بچوں کا پیار کر دیا, یہاں کو پوچھنے لگا جڑے بہت ٹھیکیدار بندے نے میرا پتر ہے. میرا تایا کہنا جی بچے ستے ہی جب میں گھروں نکلے تے تایا یہ بھی جناب والا سارے صفت نہیں. بچے ستیاں تے اسی باہر نکل جانے, ستیاں تے اسی آنے ہاں تے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ دے دستے نا میرا بچہ ایڈا ہے, انہیں دسیا سی میرا بچہ ایڈا ہے, پھر ایڈا ہے, پھر ایڈا ہے. انہیں کہا یہ کی, انہیں کہا میں ستیاں کو ویکھدا میں کھلوتیاں کو ویکھدا. آج خاص کر کے میرے سے وعدہ کرے کہ جب بھی آپ نے گھر سے نکلنا ہے یہ پہاڑی لوگوں سے کچھ سیکھ لو. ادھر جائیں نا صنعتدار, ادھر جائیں تو اپنے چھوٹے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں, بڑے ان کا شانی چومتے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو چوما کریں, آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومیں گے. اچھا چلو میں یہاں چومنے کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بات سکھا دیتا ہوں کیسے. مصطفیٰ نے چوما, اس کو گلے لگایا اور پیار سے پوچھا بیٹا آپ کا وہ طوطا جو ہے اس جیسا تو پورے مدینے میں نہیں ملے گا, وہ بڑا ہی اچھا تھا. ایک بچے کی چوائس کو مصطفیٰ اونچا کر رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جو میری چوائس تھی وہ تو مصطفیٰ نے بھی بتا دی کہ بڑی اچھی تھی. اچھا تسی یار بچے کی کوئی شے چیز خریدی کہہ دو پترا بڑی سونی, کیڑا خوش ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طوطا بڑا پیارا تھا, وہ بڑے خوبصورت تھا, وہ بڑا ہی اچھا تھا, مگر میری جان اب وہ فوت ہو گیا, ہم آپ کو اس جیسا ایک اور لا دیتے. وہ بڑا مسکرایا بچہ جو کھاتا نہیں تھا, پیتا نہیں تھا, پریشان تھا. آپ نے پاس بٹھا کر اس کو اتنا پیار دیا, اس کے دماغ کے قریب جا کر ایسی باتیں کی کہ وہ کھانے بھی لگ پڑا, پینے بھی لگ پڑا. مصطفیٰ نے اٹھ کے کھیلنے بھی لگ.